اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو براہ راست آپ کے سوالات موصول ہوں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد حسن عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اور سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ عاشقان رسول بالخصوص بڑی محبتوں کے ساتھ ان ایام میں، ان دنوں میں عرس اعلیٰ حضرت وہ مناتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ آپ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ جو محسن ہوتا ہے، اچھی قومیں کبھی بھی اپنے محسن کے احسان کو نہیں بھولتی، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ حقیقی طور پر محسن اہل سنت تھے۔ مسلمانوں کے اہل ایمان کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک انعام اور احسان تھے کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں، جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور کلیدی کردار آپ نے ادا کیا، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے حوالے سے جو آپ نے مختلف کارنامے سر انجام دیے، یقیناً اگر اہل سنت تا ابد قیامت تک آپ کے کا ذکر خیر کرتے رہیں، آپ کا ذکر مبارک کرتے رہیں، آپ کا چرچا کرتے رہیں، تو یہ کم ہی ہوگا کہ محسن کے احسان کو کبھی نہیں بھولا جاتا۔ سب سے بڑھ کر تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہم پر نوازشیں ہیں، آپ کا انعام ہے، آپ کی طرف سے جو ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک نعمت عطا کی ہے آپ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عشق رسول انہوں نے محفوظ رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ ویسے تو اور بہت سارے فتنے تھے، اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی تھیں، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے عجب باتیں تھیں، لیکن جو اسلام دشمن قوتیں تھیں وہ بخوبی جانتے تھے کہ جب تک اس امت کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ٹوٹے گا، یا ان سے رشتہ کمزور نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان یہ کمزور نہیں پڑ سکتے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کا یہ عشق ختم کر دیا جائے، یہ جو ان کا اٹوٹ تعلق ہے اپنے نبی علیہ السلام سے، اس کو کم کر دیا جائے، اور اس کے لیے پھر طرح طرح کی گفتگو کی گئی، اور جو توہینیں کی گئیں وہ کتاب میں اس وقت چھپی تھی، اب چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور چھپانے کی کوشش اسی لیے کی جاتی ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس بھرپور انداز میں ان باتوں کا تعاقب کیا اور مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھا، وہ بنیادی بات اس کا سبب بنی کہ ان باتوں کو اب چھاپنے کی بجائے، یہ چھپی ہوئی ہیں تو کوشش کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم امام کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کو نئی تعلیمات نہیں، صحیح، بلکہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، پھر یہ سلسلہ آگے جو چلتا رہا ہے، انہی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد و نظریات کے حوالے سے اصلاً کوئی نئی بات نہیں کی، وہی باتیں جو اسلاف کی چلتی ہوئی آ رہی تھیں اسی کو آگے بیان کیا، اور اس کا اقرار صرف اہل سنت و جماعت نہیں، بلکہ جب مختلف کتب کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں اقرار کیا جاتا ہے کہ جو نظریات پاک و ہند کے اندر
اہل سنت و جماعت جن کو یہاں پر امتیاز کے لیے بریلوی بھی کہہ دیا جاتا ہے، ان کے نظریات و عقائد وہی ہیں جو آج سے 200 300 400 سال پہلے کے اسلاف کے ہندوستان کے اندر موجود تھے، یا اس سے پہلے جو دین آیا ہندوستان میں پہنچا، تو جو وہ تعلیمات یہاں پہنچی تھی جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں، وہی ان اہل سنت و جماعت کی تعلیمات ہیں، اور یہی تعلیمات آپ ساری دنیا کے اندر عام دیکھیں گے۔ یہی طریقہ کار آپ کو عرب کے اندر بھی ملے گا، آپ کو یہی طریقہ کار ترکی میں بھی ملے گا، یہی طریقہ کار آپ کو شام میں بھی ملے گا، یہی طریقہ، یہی انداز، یہی نظریات، یہی اعتقادات، یہی عقائد آپ کو مختلف ممالک کے اندر جا کے ملیں گے۔ یہی ساری دنیا کے علماء کے نظریات ہیں۔ تو اول تو یہ کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات جو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی کا ایک سلسلہ اور تسلسل ہے جو ہم تک پہنچا ہے، ان کو عام کیا جائے۔ اور دوسرا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مقاصد تھے، جس طرح سے آپ نے دین کی خدمت کی، اہل سنت کی خدمت کی، جو اس حوالے سے آپ نے نکات عطا فرمائے، تو ان کو عام کیا جائے۔ یوں ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتب ہیں ان کو لوگوں تک عام کیا جائے، ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کیسی تھی۔ آج بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اصلاً امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ امام کی تحقیقات کیا ہیں، امام کا انداز کیا تھا، ان کا قلم کیسا تھا، کیسا وہ لکھا کرتے تھے، کیسے وہ دلائل دیا کرتے تھے، اس حوالے سے اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ہم ایسی باتوں کو جب اہل علم تک پہنچائیں گے، عوام تک سہل انداز میں پہنچائیں گے، تو ہی لوگوں کے سامنے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ اجاگر ہوگی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقتاً یہ امام کیسے امام تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر کہیں کہ کچھ تو صرف فقط شاید اس طور پر ہی جانتے ہوں کہ وہ نعتیں لکھا کرتے تھے، یا ان کی نعتیہ اشعار کی پوری ایک دیوان اور کتاب موجود ہے، لیکن یہ کام تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت شارٹ ٹائم میں اور بڑے کچھ کہتے ہیں نا جیسے کام میں تھک کے اور سکون سے بیٹھے ہیں، تو یہ اس وقت ایسا فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ وقت تو آپ کا کتب بینی میں اور دیگر چیزوں پہ گزرتا تھا۔ ایسا ہی ہے، بعضوں نے تو خاص طور پر یہ کوشش کی کہ آپ کو ایک شاعر کی حیثیت سے ہی لوگوں میں متعارف کیا جائے، وہ متعارف اس نام اس سے ہو جائیں کہ یہ شاعر ہیں فقط، اور آپ کی جو علمی حیثیت ہے اس کو چھپا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ کہاں چھپتی ہے۔ کیا بات۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے کہا کہ مقصد بنیادی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اور آپ کے رگ و پے کے اندر، سارے جسم کے اندر، آپ کے سراپے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت یہ بسی ہوئی تھی۔ آپ کے قلم سے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، بہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔ تو 20 کتابیں آپ نے جو تحریر کی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پر تحریر کی ہیں، اور سینکڑوں کتابیں آپ کی مختلف علوم اور فنون کے اندر یہ موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط کوئی اشعار ہی لکھے ہوں، صرف نعتیں ہی لکھی ہوں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کی کئی کتب مختلف موضوعات پر یہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، اور اس کی گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ہمارے کئی پروگرام پہلے بھی اس موضوع پہ جو کر چکے ہیں، اور باقاعدہ مفتی صاحب کے کلپس بھی اس حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت ہی صرف کیوں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کئی ہمارے دارالتعلیم سنت کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر یہ موجود ہے، مفتی صاحب کے اپنے چینل پر اور فیس بک پیج پر یہ موجود ہیں۔ تو ضرور علماء اہل سنت سے مربوط اور مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ عقائد میں کبھی بھی کوئی کسی طرح کے وساوس اور تزلزل نہیں آئے گا۔ پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر والدین دین پر نہ ہو اور اولاد نیکی کی طرف آئے تو کیا والدین کو بھی فائدہ ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ والدین دین پر نہ ہو، مراد کفار ہوں، اور اولاد صرف نیکی کی طرف ہو، تو کیا اس سے ان کو فائدہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو دین سے مراد یہی ہے کہ نعوذ باللہ دین سے مراد ان کا یہ کہ وہ کفر پر ہیں، جی، یعنی دو طرح کے، ایک یا تو کفر پر، یا وہ اس تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تعلیمات پر یا عمل پیرا نہیں ہے۔ جی،
تو یہ تو بہرحال اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہونا اس کی بات کر رہے ہیں تو کافر کو تو کوئی فائدہ اس حوالے سے نہیں پہنچے گا کہ اولاد نیک بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ کافر ماں باپ کو نہیں پہنچنے والا، نہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ اللہ پاک نیک اولاد کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو قیامت کے دن اس کے فائدے حاصل ہو جائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دنیا میں جیسے ان کی نیک دعائیں آپ کہہ رہے ہیں، تو کفار کے لیے یا والدین اگر معاذ اللہ تو کون سی دعا کرنی؟ ہدایت کی دعا کی، مثال کے طور پر دعا کی کہ ہدایت۔ اللہ پاک اس کو ایمان نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ تو اب یہ دعا ممکن ہے کہ قبول ہو جائے اور جو ہے نا اس کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ ایمان لے کر آ جائے، لیکن قیامت کے دن کوئی اس طرح کا فائدہ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ قیامت کے دن کوئی ایسا فائدہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر دین پر ہونے سے مراد، دین پر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دینی احکامات پر عمل نہیں کرتے، مثال کے طور پر کوئی اچھے ماحول کے اندر ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دیگر جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، اور والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ ہوتا ہے اور دینی احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، یا اس طرح کے دیگر معاملات ان کے ہوتے ہیں لیکن کفریات نہیں ہوتے، صحیح، تو اس صورت میں یہ اولاد کی نیکی فائدہ دے سکتی ہے، فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت کے دن مومن جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کی شفاعت یہ کریں گے۔ اب یہ اللہ پاک کی مشیت پر ہے، اللہ پاک چاہے گا تو اولاد کی جو نیکی ہوگی اس کا فائدہ والدین کو قیامت کے دن عطا فرما دے گا، اور چاہے گا تو والدین کو جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی خطاؤں پر، ان کے گناہوں پر عذاب ہو، لیکن ایمان سلامت ہوگا تو بالآخر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فائدہ نیکیوں کا مل سکتا ہے اولاد کی جبکہ والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو کچھ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوستوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ دوستوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ بالکل، دوستوں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کثرت سے دوست بناؤ، کہ یہ دوست جو ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، لیکن اس شفاعت سے مراد یہی ہے کہ وہ نیک لوگ ہوں، صالح لوگ ہوں تو وہ شفاعت کریں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو گہرے دوست ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ جو پرہیزگار ہوں گے ان کی آپس کی دوستی یہ فائدہ دے گی۔ تو اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے، وہ نیکی کی طرف مائل ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ پھر اس کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ تو دینی اعتبار سے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز کے لیے اس کو لے کے جائے، روزہ چھوڑ رہا ہے تو روزے کی ترغیب اس کو دے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی پھر دوستوں کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ جس کو دوست بنایا ہے اگر وہ کسی آزمائش کے اندر، کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی مدد کرے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ان کے دوست نے ان کو عید کی رات یا کسی اور وقت مدد کے لیے خط لکھ کر بھیجا، انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کے بعد رونے لگ گئے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو مدد نہیں کرنی تھی تو پھر آپ نے کی کیوں؟ اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی، آپ کے پاس وسعت نہیں تھی تو اب آپ رو رہے ہیں، تو نہ ہی کرتے، اس کے بعد رونے کا فائدہ کیا؟ تو کہ اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں، یا یہ ہوا کہ ان کے پاس مدد کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں تو انہوں نے ادھار لیا ہی کسی طریقے سے اسے بھیج دیا، پھر اس کے بعد رونے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اب آپ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حال سے اتنا غافل رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو مجھے تو پہلے سے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تھی۔ تو یوں جو دوست ہے اس کے دنیاوی اعتبار سے بھی ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جس سے دوستی کی ہے تو پھر اس کو دوستی کو اچھی طریقے سے نبھانا چاہیے، لیکن بہرحال دوستی بندہ اسی سے کرے کہ جو دین پر ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دین سے دور کر دے۔ ایسے دوستوں سے تو دور رہنے کا حکم ہے، اگرچہ دنیاوی کوئی فوائد بھی ملتے ہیں، بالکل ایسا ہی دنیاوی اور فوائد بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دین سے دور کرنا ہی مقصد ہے اور اسی کے لیے وہ تعاون بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، دیگر چیزیں بھی ممکن ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بعض اوقات تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ بندہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جسے اعتکاف میں امیر السنت بار بار ترغیب دلاتے ہیں
کہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے، ذہن بن گیا کہ اب اچھی صحبت میں بیٹھا کریں گے، نیکی کے کام کیا کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس اچھے ماحول سے دور کرنے والے وہی برے دوست ہوتے ہیں کہ جو بندے کو نیکی سے غافل کر دیتے ہیں، پھر برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو ایسے دوستوں سے تو بہرحال دور رہنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن بہرحال یہ نقصان کا سبب بنیں گے. ایک اور سوال ہے، کیا بلی پال سکتے ہیں اور یہ پاک ہوتی ہے کیا؟ بلی پال سکتے ہیں، بلی پاک ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ بلی پالنے میں بہرحال یہ احتیاط ضروری ہے کہ آج کل اس کے اندر لوگ مشغول بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر جو پرندے ہیں یا اسی طرح اور گھریلو جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، پالتو پرندے ہیں، ان کو پالنا تو ٹھیک ہے، ان سے مانوس ہونا، ان سے انسیت حاصل کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ان کا دھیان رکھنا یہ تو ضروری ہے. اور یہ بلی جو عام طور پہ پالتے ہیں وہ تو اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ شاید اپنے ماں باپ کا دھیان بھی نہیں رکھتے. بلی کتے جو پال رہے ہوتے ہیں، تو کتا پالنے کی تو اجازت نہیں ہے، بلی کی بات کر رہے ہیں ہم. تو بلی پالے ٹھیک ہے، پالی ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ بعض اوقات نمازوں سے غافل ہو جانا، بعض اوقات اپنے گھر کے دیگر افراد سے غافل ہو جانا، ذکر اللہ سے غافل ہو جانا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب تو جو یہ پیٹ جانور ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کے خوبصورت جانور آج کل پالے جاتے ہیں. بلیاں ہوتی ہیں تو ایسی بلیاں ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ بلی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. جی. اور پھر اس کے بعد ان کی غذائیں بھی تو ان کے لیے خاص الگ سے پیکٹ تیار ہوتے ہیں، اور کتنا خرچہ ان کے اوپر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. خدمت کریں، کھلائیں پلائیں اسے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وہ بچہ ہو گیا، آپ کی بیٹی یا بیٹا ہو گیا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. صرف انسیت حاصل کرنے کے لیے ایسا کسی نے رکھا ہے تو ٹھیک ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بلی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مہربانی والا سلوک کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لقب ہی ابو ہریرہ ہے. بلیاں ان کو پسند تھی، تو چھوٹی بلی تھی ان کے آستین کے اندر، تو ان کا لقب ہی ابو ہریرہ ہو گیا، چھوٹی بلی والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہی عطا فرما دیا ان کو. تو اس لیے پالنا بالکل درست ہے، پال سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا. البتہ اگر بلی کسی چیز کے اندر منہ ڈال دیتی ہے، دودھ میں منہ ڈال دیا، پانی میں منہ ڈال دیا، تو اس کا استعمال کرنا مالدار کے لیے مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اسے استعمال کرے. اگرچہ کہ پاک قرار دیا گیا اس کو، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس اور پانی موجود ہے یا دودھ وغیرہ موجود ہے تو پھر یہ کسی اور کو دے دے، خود دوسرا پانی دودھ وغیرہ استعمال کرے. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر مسافر نے مقیم کی اقتدا کر لی تو کیا اس پر 4 رکعت پڑھنا واجب ہو جائے گی؟ پھر اگر مسافر نے مقیم کی اقتدا کی، اس کے بعد مسافر کی نماز میں کوئی ایسا فساد پایا گیا جس سے اس کو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو گیا، تو کیا وہ 2 رکعت کا اعادہ کرے گا یا پھر 4 رکعت کا اعادہ کرے گا؟ جواب ارشاد فرما دیا، جزاک اللہ خیرہ. جی پوری نماز ادا کرے گا، اور اگر نماز اس کو دہرانا پڑ گئی کسی وجہ سے تو اب 4 رکعتیں دہرائے گا، اب 2 رکعت نہیں پڑھے گا. 4 رکعت اس کے اوپر لازم ہو چکی، انہی کا وہ اعادہ کرے گا. ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کو گود لیا ہو اور اس میں اپنا نام دیا ہو تو کیا کریں؟ یہ کافی سوال آتا ہے اور بار بار یہ آتا ہے. اچھا کبھی بچے بڑے ہو گئے، سب ڈاکومنٹس بن گئے، لوگ یہی عام طور پہ عذر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کہاں اسے تبدیل کروائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ تبدیل تو کروانا پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، جو ان کے حقیقی والد ہیں انہی کی طرف ان کو منسوب کرے، غیر کی طرف تو منسوب کرنے سے منع کر دیا گیا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. تو اس لیے تبدیل تو کروانا پڑے گا، یہ تو لازم ہے. پھر دوسرا اس میں ایک بڑا شرعی اعتبار سے مسئلہ ہوتا ہے وراثت کا، کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اگر وہ وراثت کا حقدار نہیں بنتا، یعنی منہ بولا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے، نہیں ہو رہا، کسی اور جہت سے بن جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، اب اس میں کوئی صورت بن جاتی ہے اس کی تو ایک الگ بات ہو جائے گی. ورنہ بہرحال منہ بولا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ وراثت کا حقدار نہیں بنے گا. اب لکھا ہوا باپ ہی کا نام ہے، یعنی منہ بولے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر معلومات نہیں ہیں
تو وراثت میں سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے کہ جو حقیقی طور پر اس کے وارث بنتے تھے، اور ایسے کے پاس مال وراثت چلا جائے گا کہ جو اس کا حقدار نہیں تھا۔ اس لیے لازمی طور پر ان کاغذات میں نام چینج کروانا ہوگا۔ تکلیف کا سبب بھلے ہے، آزمائش ہے، لیکن ایسی تکلیف اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے۔ بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی، تھوڑا گھومنا پھرنا پڑے گا، چکر لگانا پڑیں گے، لیکن کام بہرحال یہ ہو جائے گا۔ جی مزید سوال۔ کیا ایک ہی مسجد میں نماز جمعہ کی 2 یا 3 جماعتیں قائم کی جا سکتی ہیں؟ مزید سوال۔ سے توبہ کر لے لیکن اس نے ایک گناہ جو کام شروع کیا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہو تو کیا پھر بھی اس کو اس چیز کا گناہ ملتا رہے گا یا اس سے اس کا اب تعلق نہیں؟ شاید گناہ جاریہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے گناہ سے توبہ کر لی لیکن پھر بھی وہ چلتا ہی جا رہا ہے، تو ایسے کرنا۔ اپنے طور پر جتنا ممکن ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا کوئی ویڈیو اس نے عام کر دی ہے تو اب اپنے طور پر ایک ویڈیو وہ چلا دے اور بار بار چلا دے جب تک کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ اچھی بڑی تعداد تک یہ اس کی ویڈیو پہنچ چکی ہوگی کہ وہ پچھلی جتنی بھی ویڈیوز تھیں جن کے اندر گناہوں والی باتیں تھیں میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، میں اس سے رجوع کر چکا ہوں، تو اپنے طور پر اس کی برادری سے تلافی کرنا ہوگی جتنا ممکن ہوگا اس کے لیے کہ جتنے لوگوں تک اس بات کا پیغام پہنچا دے کہ یہ جو کام مجھ سے ہو گیا تھا میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، اب میری طرف منسوخ کرتے ہوئے کوئی یہ کام نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ 2 جمعے کا بھی سوال کیا ہے کہ 2 جمعے قائم کرنے چاہیے؟ بلا کرنے تو نہیں چاہیے، لیکن اب کنڈیشنز الگ الگ ہوتی ہیں، کہاں کیسا مسئلہ ہے، کیسا معاملہ ہے، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں آپ جو ہے وہ رابطہ کر لیں تاکہ پوری معلومات لے کر پھر اس کے اوپر آپ کو وضاحت دی جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون اپنے حق مہر میں درود پاک مقرر کروا سکتی؟ بطور حق مہر تو مقرر نہیں ہو سکتا۔ حق مہر جو ہوتا ہے وہ مال کی صورت میں ہی مقرر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ایک ترغیب کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن حق مہر کے طور پر یہ چیزیں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا، ان کا حق مہر، ان کی جو شریعت ہے اب وہ الگ تھی۔ ہماری شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ 10 درہم سے مراد 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے۔ اسی طرح قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز ہم نے ان بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کے اوپر لازم کی ہے، یعنی مہر لازم کیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہی لکھا کہ اس سے مراد مال ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر یہ مال مقرر کیا گیا ہے عورت کو دینے کے لیے مہر کے طور پر، تو وہ مال دینا بندے کے اوپر لازم ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ بھلے وہ درود پاک پڑھتا رہے یا عورت ہے تو وہ عورت کو قرآن سکھاتا رہے، یہ سارے معاملات کرتا رہے، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن الگ سے بہرحال مہر اس کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بھی ہماری جو شاپ ہے اس کے اندر لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو وہ اس کو ہم پورا کرتے گئے، مگر جتنی بھی چیزیں ہیں مہندی مائیوں کی جو ہے یا آج کل ہندو رسومات ہیں، مہندی کرنا، تھال وغیرہ اور یہ ہاتھوں میں کنگنے وغیرہ باندھنا، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ اس کو ہم فروخت تو کرتے ہیں، مگر یہ کہ ایک طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، پتی یہ ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے غلط ہے؟ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ میں کنگن سے مراد کیا ہے؟ کنگن تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جاتی تو اور بات واضح ہوتی۔ اسی طرح جو تھالی ہے وہ کس طرح کی تھالی ہے؟ مہندی کی رسم بھی مطلقاً منع نہیں ہے، مایوں کی رسم بھی مطلقاً منع نہیں ہے، اگر وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر کی جاتی ہے، اس میں کوئی مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، کوئی میوزک نہیں ہوتا، اس طرح کی ہلڑ بازی کوئی نہیں ہوتی، عورتیں جمع ہوئی آپس میں مہندی لگا رہی ہیں، مایوں جو لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں کی جاتی تو رسم کرنا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ خلاف شرع امور ہو رہے ہوتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرد ہی کو بعض اوقات یہ مہندی لگا دی جاتی ہے، اس کو ملی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں یہ ناجائز و حرام ہیں۔ تو اب وہ جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں وہ چیزیں کس کام میں استعمال ہوتی ہیں؟ اگر تو وہ صرف اور صرف گناہ کے معاملے میں استعمال ہوتی ہوں،
دوسرا کوئی اس کا پرپز نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف وہ گناہ کے کام میں استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ تو بیچنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. لیکن اس کے اور دوسرے مقاصد بھی موجود ہیں، وہ اور کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو پھر اگر آپ اسے اپنی ایک چیز کے طور پر، اپنی پروڈکٹ کے طور پر بیچ رہے ہیں تو بیچنا جائز ہو جائے گا. آپ اس کو گناہ کی نیت سے نہیں بیچیں، ویسے بیچ دیں گے آپ کا بیچنا درست ہوگا. لیکن یہ صرف میں نے ایک جنرلی جواب دیا ہے. آپ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. صحیح، یعنی دونوں طرح کی آپ نے بات تو کر دی. اب آگے کوئی گناہ کا استعمال کریں وہ ان کا ہے، جی ان کا کام ہے. آپ کے جو خرید و فروخت کی ہے وہ ایک جواز کی حد تک ہوئی ہے. صحیح. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں 3 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھ لی، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے، مزید سوال. میں محمد سلیم اتاری. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد میں ہم جب پہنچے تو جماعت نکل چکی تھی، اب اپنے نیم پنکھا مسجد کا چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ اپنے یا لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے لیے پنکھا کھول لیتے ہیں، تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ تو ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، لیکن پہلی جو بات انہوں نے کی کہ جماعت ہو چکی ہے تو کیا نمازی انفرادی نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے اور یہ کریں؟ جی بالکل، جو عرف کے مطابق جتنا وقت ہوتا ہے، اور مسجد نماز پڑھنے ہی کے لیے بنائی گئی ہے. ایک تو ہے کہ حفاظت کے طور پر مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مسجد کھلی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آیا ہے، تو اب مسجد بنا ہی نماز پڑھنے کے لیے گئی ہیں، اس میں وہ پنکھا چلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت ہے تو وہ چلا سکتا ہے. البتہ اس میں ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں کوئی پنکھے کے نیچے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے دوسرا آیا، تو اب اگر وہ چاہے تو اس کے قریب کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ پنکھے کی جو ہوا ہے وہ دونوں کو کفایت کر جائے گی، دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن وہ اس طرف کھڑے ہو کے دوسرا پنکھا کھول لیتا ہے، بعضوں کا تیسرا آتا ہے تو پیچھے کھڑا ہو کے وہ تیسرا پنکھا کھول لیتا ہے. تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسجد کی جو بجلی ہے وہ اس میں صرف ہو رہی ہے، وہ اس کے اندر خرچ ہو رہی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ فری میں نہیں ہوتی، اس کا بل دینا ہوتا ہے. جی. تو اس لیے اس کے اندر احتیاط برتیں کہ یوں آپ الگ الگ پنکھے چالو کرنے سے گریز کریں. اگر ایک ہی کافی ہو جاتا ہے 2-3 افراد کو، تو وہ 2-3 افراد اسی طرح نماز ادا کر لیں. خود غور کر لیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو، بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہو، اور پھر ایسا ہو کہ آپ کے گھر کے اندر افراد آئیں، گرچہ کہ تینوں ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، تینوں بلکہ بچے ہی آپ کے ہوں، اس طرح اگر وہ پنکھے اور اے سی چلا کے بیٹھ جائیں تو آپ بھی چیخ پڑیں گی کہ جو بجلی کا بل ہے وہ اتنا زیادہ آئے گا. احتیاط ہی برتنے کا اس کو آپ کہیں گے، تو اس لیے یہ احتیاط برت لی جائے. جہاں تک رہا بیٹھنے اور لیٹنے کا معاملہ، تو جو بیچنے والے ہیں، اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ گرمی کے اندر بیٹھے، وہ پنکھا چالو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ درست ہے. لیکن کوئی شخص آیا اس لیے کہ مثال کے طور پر باہر کھڑا ہوا تھا، دھوپ ہو رہی تھی، مسجد میں آگے بیٹھ چلو یار مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پنکھا چلا لوں گا، بات چیت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے آ کے پنکھا چلاتا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ مثال کے طور پر رمضان میں بالخصوص یہ بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں، روزے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے سونا لیٹنا یہ ضروری ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. یہ جو آ کے لیٹ جاتے ہیں، لیٹنا سونا ایک حصہ سمجھتے روزے کا اور کئی مسجدوں میں تو ایسی بھی چلتے ہیں اور وہ کولنگ تو کافی دیر رہتی. تو یہ کوئی سونا لیٹنا یہ کوئی روزے کا حصہ نہیں ہے، اور سویا اور لیٹا اسی مقام پہ جائے گا کہ جہاں پر شرعاً اس کی اجازت بھی ہو. مسجد کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ جو بعض اوقات تو مسجدیں ایسی والی ہوتی ہیں تو پھر وہ فل پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کم نظر آتے ہیں اور آرام کرنے والے زیادہ بعض اوقات یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. مسجد کے خاص پورشن کے اندر سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. تو ایسی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آ کے مسجد کو یہ آرام گاہ بنا لیا جائے. مسجد نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس طرح آرام کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ اس میں آ کے یوں اس کو جو ہے وہ ہوٹل بنا لیں اور آ کے اس میں لیٹ جائیں. تو یوں لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پر آپ نکی کی دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مدنی قافلہ ہے آپ کا، وہ رکا ہوا ہے مسجد کے اندر، اور مقصد آپ کا دین کی دعوت کو عام کرنا ہے. اب کوئی اس میں ظاہر کہ رات کو وہاں آرام کر رہا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہم تھوڑی کہیں گے کہ وہ پنکھا بند کر کے لیٹے گا. یہ عرف ہے کہ ایسے موقع پر لائٹیں اعتکاف اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے جی، تو اس میں لائٹیں اس میں پنکھے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی صرف اور صرف آرام کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، بیٹھنے کے لیے گپے لگانے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، تو اول تو اس کا یہ آنا ہی غلط ہے،
وہ عبادت کے لیے مسجد کے اندر آئے، اور اب اگر آ کے وہ اس انداز میں آ کے بیٹھا کہ اس نے صرف یہاں سونا ہے، بیٹھنا ہے، اس کے لیے پنکھا چلانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، مدنی قافلے کے مسافر بھی ہمارے ہاں تو کافی ماشاءاللہ تعداد جاتی ہے، اسی طرح نفلی اعتکاف بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک ایک دن کا بعد کا نفلی اعتکاف یا کچھ وقت کے لیے۔ اب یہ سوچ لیں کہ مجھے بیٹھنا ہی یہی ہے، تو ایک وہ وقت ہے کہ جس میں ٹھیک ہے درس بیان یہ چیزیں ہو چکی، یہ مکمل ہو گئی، اب اس کو ظہر سے عصر تک بیٹھنا ہے، تو اس دوران کیا کرے؟ مطلب آرام بھی کر سکتا ہے یا اعتکاف نارملی بیٹھا ہوا ہے تو کیا؟ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مغرب سے زور سے اثر یا کسی اور پورے دن کے لیے بیٹھا ہوا ہے جیسا آپ نے بیان کیا، تو اس میں اگر وہ لیٹتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فضولیات میں نہ ہو، یعنی اعتکاف میں بھی تو فضولیات سے تو ظاہر ہے کہ اعتکاف موبائل میں ایسے ہی لگے ہوئے خام اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی نا، جی، مسجد بنائی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو جو اللہ کے ذکر کے اندر معاون اشیاء ہیں وہ کام اس کے اندر کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کے اندر گپے شپے لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، ان چیزوں کی مسجد کے اندر اجازت نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے کسی نے کہا کہ آپ دعا کر دیں ہم صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش کرنا لازم ہے۔ صحیح سے مراد یہ کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس کے ذریعے آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے، اتنی مقدار میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھیک کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف دعا کریں آپ کے لیے اور آپ کہیں کہ مجھے ویسے ہی جو ہے وہ صحیح ہو جائے میرا قرآن پاک، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، خود کریں، کوشش کریں، اور آگے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں وہ دعا کے لیے کہتے تو ہیں، اب نماز کے لیے آپ ان کو کہیں تو کہ دعا کر دیں، تو نماز کے لیے بھی وہ دعا کروا لیں گے، کسی اور چیز کے لیے بھی دعا کروا لیں گے، لیکن ان سے بعد کا اگر یہ پوچھ لیں آدمی کہ آپ روزانہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اس کی کوئی دعا نہیں کرواتے ہیں، ڈیوٹی پہ آپ چلے جاتے ہیں، دکان بھی آپ کھول لیتے ہیں، شاپ پہ بھی اتنی دیر آپ رہتے ہیں، تو یہ کس سے آپ دعائیں کروا کے جا رہے ہیں؟ ایک شوق ہے یا ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، جانا ہی جانا، چاہے طبیعت پہ کبھی بوجھل ہو، طبیعت پر زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے، تکلیف میں بھی ہوں بعض اوقات، تو لوگ جاتے ہی ہیں کہ اپنی ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ تو اس لیے جیسے وہ ذمہ داری ایک سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر دینی چیزوں کی ہمیں یہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں آن کرنا چاہیے، اور ذمہ داری یہ لینی چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروگرام کا حصہ بن نہیں پاتا، ابھی میسیج بھی دیکھتا ہوں تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، اگر کالز پوچھوں تو اس میں بھی کئی ایسے سوالات ہیں، تو دارالتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس سے رکھیں اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دارالتہ اہل سنت کے اس نمبر پر آپ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ فون پر ہی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی، اور جو ایسے مسائل ہیں کہ جن کے لیے بالمشافہ ہی دارالتہ اہل سنت میں آپ کو آنا ہوا، تو کئی ایسے وراثت طلاق سے متعلق، تو آپ یہاں پر آ کر ڈائریکٹ ہی دارالتہ اہل سنت کی کسی شاخ میں آ کر اپنے ان مسائل کی رہنمائی آپ ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کراچی کی بات کریں تو الحمدللہ کراچی شہر میں دارالتہ اہل سنت کے باقاعدہ 6 براچیز ہیں، 6 دارالتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد میں ہے، فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، سرگودا میں ہے، گجرانوالہ گجرات اور اکاڑا، ان شہروں میں دارالتہ اہل سنت کی برانچیں باقاعدہ موجود ہیں۔ راولپنڈی میں بھی ہے، تو آپ جا کر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے اور دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل، مرحبا مدنی چینل کی